صلاۃ التسبیح کیا بدعت ہے؟ صلاۃ التسبیح میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. کیا صلاۃ التسبیح ثابت ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں اہل علم مختلف ہیں، ان کی رائے مختلف ہے، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں ان کا حکم مختلف ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں. لیکن ہماری تحقیق میں سنن ابی داود کی 1297 نمبر حدیث، اس کی سند حسن ہے، قابل حجت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتانا ثابت ہے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنا اس حدیث کی روح سے اس کا طریقہ بھی ہم مختصراً بتا دیتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ آپ کو میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے میری ایک آفر ہے، ایک آپ اسے قبول کریں. 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان 4 رکعتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، قیام میں جب آپ قرات مکمل کر چکے ہیں تو 15 دفعہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. قیام میں 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 2 سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اگلی رکعت میں اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ. یہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 دفعہ بن جائے گا. 75 دفعہ یہ تسبیح آپ نے ایک رکعت میں پوری کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں اٹھتے وقت اور اسی طرح چوتھی رکعت میں اٹھتے وقت سجدے کے بعد آرام سے بیٹھ کر اٹھنا ہے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے، نماز تسبیح سے بھی، کہ اگر یہاں بیٹھنا مسنون نہ ہوتا تو اس بیٹھنے میں اذکار کیوں بتائے جاتے کہ 10 دفعہ آپ نے یہ کہہ کر اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے. جو جلسہ استراحت اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے. تو اس طرح آپ نے یہ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھی جا سکی آپ سے تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھیں. یہ بڑا عظیم عمل ہے. تو جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن میں خاص کر کے، یہ رمضان المبارک میں اس کو خاص کر کے، اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے یا جمعہ کے دن خاص ہے. ہاں، رمضان المبارک میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن اسے رمضان کے ساتھ خاص نہ سمجھے، اور اسی طرح کسی دن کے ساتھ خاص نہ سمجھے، بلکہ رمضان اور غیر رمضان میں کسی بھی دن جب اس کے پاس وقت ہو تو نماز تسبیح ادا کر لے. اسے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پہلے اور آخری سارے گناہ، قدیم اور جدید سارے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے اور غلطی سے سرزد ہوئے سارے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ، اور مخفی اور علانیہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت آپ کے اس صلاۃ تسبیح کی وجہ سے معاف فرما دے گا. لہٰذا اس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں. صلاۃ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں محدثین کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور اچھا خاصا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی راجح مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن جتنے فضائل اور جتنے اس کی ترغیبات کے سلسلے میں احادیث مروی ہیں، ان کا اکثر کا تعلق صحیح حدیث سے نہیں ہے. لیکن مجموعی اعتبار سے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن 12 بجے ہی پڑھیں گے یہ بات غلط ہے. کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ. صلاۃ التسبیح کے لیے شریعت نے کوئی خاص وقت نہیں بتلایا ہے. تو صلاۃ التسبیح کی اصل ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں. رہی 12 بجے کی بات تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی خاص وقت اس کا متعین کر لینا جب شریعت نے اس کا کوئی خاص وقت نہیں بتلایا ہے
تو آپ اپنی طرف سے اس کا کوئی خاص وقت بنا لیں تو یہ شریعت میں آپ زیادتی کا عمل کر رہے ہیں اور اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ آپ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز فرض واجب سنت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کبھی بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے پڑھنا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو نماز صلاۃ التسبیح کی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ بعض ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے حدیثوں سے، لیکن ان کی یہ بات بھی علی الاطلاق درست نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جتنی احادیث آئی ہے مجموعی اعتبار سے اس سے اس کی مشروعیت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور دوسرے متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی بڑی قیمتی چیز مفت عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے لیے 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اگلے پچھلے نئے پرانے جو گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے وہ گناہ ظاہر ہوں یا وہ گناہ پوشیدہ ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 4 رکعت نماز اب اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں، پھر پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر کے قیام ہی کی حالت میں 15 بار یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں تسبیحات کے بعد رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگ گنتے جائیں گے کتنی عدد پوری ہو رہی ہے۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہہ لینے کے بعد پھر 10 بار یہی ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جھک جائیں اور سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ پھر آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی دونوں سجدے کے درمیان کی جو دعا ہے، چاہے اللہم اغفر لی ورحمنی یہ طویل دعا پڑھیں یا صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ مختصر دعا پڑھ کر کے پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی یہی ذکر یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھے رہیں، یعنی کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں۔ چاروں رکعت میں رکعت اسی طرح پڑھیں، چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد تکبیرات پڑھ لے، یعنی تسبیحات پڑھ لے سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ ہوकर، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں پھر آپ یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ 15 بار پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے آپ یہ تسبیحات چاروں رکعات میں پڑھیں۔ اگر ہو سکتا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا، اگر آپ روزانہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، ورنہ ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں۔ ساتھیو، یہ حدیث راجح قول کے مطابق علماء کے نزدیک صحیح ہے۔ عموماً علماء اہل حدیث جو ہندوستان پاکستان کے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسے قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ کبار محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہیں، متأخرین میں علامہ البانی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس پر ایک بڑی لمبی تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں اور چند باتیں اس سلسلے میں مجھے آپ سے گزارش ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اس نماز کا جماعت سے پڑھنا سلف سے ثابت نہیں ہے، لہذا جماعت سے پڑھنا بدعت ہوگا۔ جو نماز اللہ کے رسول سے جیسے ثابت ہے برابر جماعت سے ثابت، اسے برابر جماعت سے پڑھا جائے گا، وہ سنت ہوگی۔ جیسے عیدین کی نماز ہے برابر جماعت سے پڑھی جائے گی، کسوف کی نماز ہے جماعت سے برابر پڑھی جائے گی، 5 وقتہ نماز ہے جمعہ کی ہے۔ اور جن نمازوں میں آپ نے کبھی کبھار جماعت
کی ہے اور ہمیشہ بغیر اکیلے ہی پڑھتے رہے، تہجد کی نماز ہے رمضان کے علاوہ، تو اسے کبھی کبھار اگر کوئی آدمی جماعت سے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن برابر اگر جماعت کا اہتمام کرے، روزانہ جماعت کا اہتمام کرے، ظاہر بات یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تنہا پڑھنے کے لیے کہا ہے، جماعت اس کے لیے آپ نے مشروع نہیں قرار دیا۔ دوسرا فائدہ، اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، نہ کوئی خاص دن متعین ہے۔ بعض لوگ جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں، اگر اس لیے جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں کہ ہمیں جمعہ ہی کو موقع ملتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ سمجھے کہ جمعہ کے دن اس نماز کے پڑھنے میں کوئی فضیلت ہوگی تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ 15 شعبان کو یہ پڑھنا چاہتے ہیں، 15 شعبان کو جاگنا اور اس طریقے سے جیسے آج کل ہوتا ہے اہتمام کرنا، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں، بدعت کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اسے لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس نماز کا لیلۃ القدر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی لیلۃ القدر میں پڑھنا اس نماز کے اندر کے ثواب کو زیادہ کر دے گا، نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نماز لیلۃ القدر میں ادا کی جائے تو زیادہ ثواب ملے گا تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت اور کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس نماز میں کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، جو صورت بھی انسان کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی صورت اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ صورت کا متعین کرنا یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طریقے صلاۃ التسبیح میں قرات آہستہ کی جائے گی، لیکن اگر رات میں پڑھ رہا ہے تو جانتے ہیں رات میں پڑھی جانے والی نمازوں میں قرات بلند سے کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اپنی قرات کو بلند کر سکتا ہے، یہ بات علماء سے ثابت ہے۔ پانچویں چیز، اگر کسی جگہ کی تسبیحات بھول جائیں تو اسے سجدے میں پوری کرے، لیکن دھیان رہے کہ تسبیحات کی تعداد 300 سے زیادہ نہ ہونے پائے، اتنی ہی رہنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 10 چھوٹ گئی ہے تو سجدے سہو کے اندر وہ 10 پوری کرے گا، یہ نہیں کہ دونوں سجدوں میں 10 کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو صلاۃ التسبیح سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی تھی، اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نماز کی برکت سے نوازے اور اس مہینے کی برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نماز ہے جسے صلاۃ التسابیح کہتے ہیں یا صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اب صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے اور ایک سے زائد جگہوں پر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس حدیث کی سند کے سلسلے میں کافی اہل علم کا، محققین کا اختلاف ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہمیں سرسری طور پر بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو الجھن ہے وہ الجھن ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا جائے کہ وہ روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، سند اس حدیث کی اور بھی کئی ایک روایتیں ہیں، کئی ایک سندیں ہیں۔ یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد عباس بن عبد المطلب سے کہا، کیا کہا؟ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو دے نہ دوں؟ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو 10 چیزیں نہ بتلا دوں؟ اس طرح سے تشویق کے انداز میں، شوق دلانے کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے استعمال فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم وہ چیزیں جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں، 10 باتیں، 10 چیزیں، 10 الفاظ اور کلمات جب میں تمہیں بتا دوں گا تو تمہیں اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ تمام پرانے اول گناہ یعنی پہلے کے گناہ، آخر کے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، اور جو آپ نے عمدن و قصدن کیا ہے وہ بھی گناہ، جو آپ نے بھول چوک کر کے کیا ہے وہ بھی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، آپ نے جو علانیہ کیا ہے وہ بھی گناہ، جو آپ نے پوشیدہ کیا ہے وہ بھی گناہ، ہر طرح کے گناہ جو بھی ہوں گے آپ کے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سی 10 باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور کوئی سورت یا کوئی چند آیتیں پڑھو، اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرأت کرنے کے بعد، جب قرأت کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ قیام ہی کی حالت میں، یعنی تلاوت کے بعد، سورہ فاتحہ اور قرأت قرآن کے بعد کھڑے کھڑے ہی تمہیں چاہیے کہ تم
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 الفاظ، اور آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں الفاظ کی، چاروں کلمات کی دیگر احادیث میں بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے اپنی حدیثوں کے اندر، لا یضرک بأیہن بدأت، یعنی تم ان چاروں الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو باہر پہلے کہہ دو، کسی کو بھی بعد میں کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سبحان اللہ پہلے کہیں، بعد میں کہیں، الحمدللہ بعد میں کہیں، کوئی حرج نہیں، ترتیب بدلنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں کلمات تم 15 مرتبہ پڑھو، 15 مرتبہ حالت قیام میں 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جب تم رکوع میں جاؤ تو اسے 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو تم 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب تم سجدے میں جاؤ تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب تم سجدہ کرو دوسرا سجدہ تو تم 10 مرتبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو بھی 10 مرتبہ ان کلمات کو دہراؤ۔ آپ دیکھیں 4 الفاظ ہیں، 4 کلمات ہیں، ان چاروں کلمات کو حالت قیام میں 15 مرتبہ دہرانا ہے، اور اس کے بعد بقیہ جو مقامات جس کا تذکرہ کیا گیا 10 مرتبہ ان چاروں کلمات کو کہنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فذالک 75 کلمہ یا فی کل رکعہ، یہ 15 یہ ہر رکعت کے اندر 75 ہو جائیں گے، ہر رکعت کے 75 ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے شروع میں 15 کہا ہے اور اس کے بعد 10 اس طرح سے سارے ملا کر کے 6 جگہوں پر یہ 60 ہو جائیں گے، یہ پوری تعداد 75 کی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح سے آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ تم اسے ڈیلی پڑھو تو 1 مرتبہ ڈیلی پڑھ لو، اور اگر ڈیلی پڑھنے کی یعنی یومیہ روزانہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو تم ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے اسے پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سالانہ بھی تم اگر اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو اپنی عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے روایت۔ اسی نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے یا صلاۃ التصابیح کہا جاتا ہے، تسبیحات والی نماز۔ تسبیحات کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 الفاظ ہمیں اس طرح سے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ساری باتوں کا استقصاء کرنا یا ساری باتوں کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ روایت ہے، اور اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں امت کے علماء کا حد درجہ سخت اختلاف ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو پڑھی جائے، نہیں صحیح ہے تو اسے نہیں پڑھی جائے۔ اب علماء کا اختلاف ہے، ظاہر ہے کہ علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کا اور بڑے بڑے علماء کا طبقہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو کہتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت حد درجہ یہ روایت بے اصل ہے۔ اس طرح کی بات علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے، جبکہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت، اہل علم کا دوسرا طبقہ جس میں بھی چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں اور چوٹی کے اپنے فن کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کی سندیں ضرور کلام ہے، سندوں کے اندر کلام ہے، سندوں میں ضعف ہے، لیکن اتنی ساری سندیں ہیں، مختلف لوگوں سے مروی ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اس لیے یہ روایت، اس کی سندیں گرچہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن ساری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو طاقت ملتی ہے، ایک دوسرے کو قوت ملتی ہے، اس لیے اسے موضوع کہنا، اسے بے اصل کہنا، یا اسے ناقابل اعتبار کہنا، یا اسے بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری حدیثوں کو، ساری سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، اور یہ کم از کم حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے اور عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بڑے بڑے نام ہیں معاصرین میں سے، جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے، ناقابل اعتبار کہا ہے، بدعت کہا ہے، ان میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر علماء ہیں مملکت سعودی عرب کے، جبکہ اسے صحیح کہنے والے یا اسے کم از کم حسن درجے تک قرار دینے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے محدثین کی، جن میں خاص طور پر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث زمان ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اس امت کے دین کی تجدید کی توفیق عطا فرمائی ہے،
انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ ان کی کتاب ان کی تحقیقات کے اندر، مثال کے طور پر صحیح ابو داؤد کے اندر، ایسے ہی صحیح الجامع کے اندر، ایسے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے لمبی، اور اس پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مجموعی طور پر ساری سندوں کو دیکھنے کے بعد اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور آخر آپ کیا فیصلہ کریں گے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ امت کے علماء کیا موقف واضح قائم کریں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یا حدیث کے ضعیف ہونے کا؟ اس سلسلے میں اگر تفصیلی دراسے کی بات کہی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امت کے کم و بیش 9 سے 10 علماء نے، اور چوٹی کے علماء متقدمین میں، پچھلے علماء کرام میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے جن کی تعداد تقریباً 9 یا 10 ہے، جنہوں نے مستقل طور پر اس مسئلے کو اہمیت دی اور مستقل طور پر ایک مستقل جز میں، ایک مستقل رسالے میں اس حدیث پر گفتگو کی اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ معاصرین میں بھی کئی ایک علماء نے اس پر گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں مستقل رسالے لکھے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بالکل واضح موقف یہ ہے اس حدیث کا، یہ اس کتاب کا، اس رسالے کا معنی۔ یہ رسالہ جو ہے یہ کویت کے ایک عالم ہیں جاسم بن فہد دوسری، وہ اپنی اس رسالے کے اندر تفصیلی دراسہ کرتے ہیں، تفصیلی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کا جو خلاصہ لکھتے ہیں وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کے سلسلے میں یا اس نماز صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں نہایت ہی اہم اور قیمتی کام ہے اور نہایت ہی معتبر کام ہے، مستند کام ہے، جس کی سراہنا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ساری گفتگو کرنے کے بعد جو خلاصہ لکھا ہے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ خلاصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں تھیں ان سب کو بہت محنت کے بعد ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد جو سندیں، جو طرق اور جو اس کی روایتیں ہمارے سامنے آ سکیں، مل سکیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی ایک سند ایسی ملی ہے جو مرفوع ہے، یعنی مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی آپ کی اپنی بات ہے، مرفوع جس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسی سند ملی ہے جو مرفوع ہے، جید الاسناد، اور اس کی سند بہتر ہے، بہترین سند ہے۔ اور جید الاسناد کا مطلب آپ اگر آسانی سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم حسن کہہ سکتے ہیں، حسن سند ہے، حسن درجے کی سند ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک سند ہمیں ایسی ملی ہے جو موقوف ہے اور وہ بھی جید الاسناد، بہترین اس کی سند ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں ایک سند ہمیں اور ملی ہے جو مرفوع ہے اور وہ صالح الاسناد، یعنی ٹھیک ٹھاک سند ہے اس کی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے انصاف کے ساتھ کہتے ہیں نمبر 4، 8 سندیں ہمیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں لیکن اس کی سندیں ضعیف ہیں۔ 8 سندیں ایسی ملی ہیں مرفوع جو ضعیف ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات وغیرہ بھی موجود ہیں۔ نمبر 5 کہتے ہیں مجھے 18 سندیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں اور حد درجہ ضعیف ہیں، بے انتہا ضعیف ہیں، بلکہ بالکل وہ سندیں گری ہوئی ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 کہتے ہیں 6 سندیں مجھے ایسی ملی ہیں جو موقوف ہیں، یعنی صحابہ کرام سے مروی ہیں، صحابہ کرام کے اپنی باتیں ہیں، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، اور بعض موقوف روایتیں بے انتہا ضعیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سارا جائزہ لینے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مجموعی طور پر اپنے شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے۔ حدیث اپنی تمام تر شواہد یعنی دیگر سندوں، دیگر روایتوں، خواہ وہ مرفوع روایتیں ہوں یا ایسے ہی موقوف روایتیں ہوں جن کی سندیں درست ہیں، صحیح ہیں، جید ہیں، بہتر ہیں، ان سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو موضوع کہنا، اس نماز کو بدعت کہنا یا ایسے ہی اسے بے اصل قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری سندوں کا احاطہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی ایک سندیں مرفوع بھی ہیں اور ایسے ہی موقوف بھی ہیں، جس سے اسے تقویت ملتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ صحیح طور پر حسن درجے کے میں الحمدللہ ثابت ہے، اس لیے جو اس نماز کو پڑھنا چاہے الحمدللہ وہ اس نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اس نماز کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 1-2 باتیں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
اس سلسلے میں علامہ محمد المبارک پوری، محمد المبارک پوری جب کہا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی اور مبارک پوری نہیں بلکہ تحفۃ الاحوذی کے مصنف، جو جامع ترمذی کی شرح ہے، دنیا کی ممتاز ترین شرح، اور شرف ہے ملک وطن عزیز ہندوستان کو، اور یہ مقام حاصل ہے علماء اہل حدیث کو کہ الحمدللہ جامع ترمذی کی عظیم الشان شرح لکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، تو تحفۃ الاحوذی میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظاہر عندی انہ لا ينحط عن درجۃ الحسن، کہتے ہیں جو چیز مجھے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ حسن سے نیچے نہیں جاتا، یعنی کم از کم یہ حدیث جو صلاۃ التسبیح بیان کرتی ہے اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ ایسے ہی شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری جو مرآۃ المفاتیح کے مصنف ہیں اور چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور میرے بھائیوں شارح حدیث ہیں، ہم اور آپ سب انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحق عندی ان حدیث ابن عباس لیس بضعیف، کہتے ہیں حق بات یہ ہے میرے نزدیک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جو حدیث آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ضعیف نہیں ہے، چہ جائے کہ اسے موضوع یا جھوٹا کہا جائے، ضعیف ہی نہیں ہے چہ جائے کہ کوئی اس کو موضوع کہے، اسے جھوٹ کہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حسن درجے کی ہے جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جس میں مجھے پورا اطمینان ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے اور اس کی سند حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ اس میں بھی یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس حدیث کا درجہ صحیح تک پہنچے، صحیح لغیر ہی تک پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی بہت سارے شواہد ہیں، ان شواہد کی بنیاد پر اس کو قوت ملتی ہے اور اس کی سند کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو کم از کم حسن درجے میں رکھنا ہے، اور حسن درجے کو یہ پہنچتی ہے، صحیح لغیر ہی تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے اسے ضعیف کہنا درست نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی اسے موضوع یا اسے جھوٹی حدیث کہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ علامہ احمد شاکر جو جامع ترمذی کی جنہوں نے شرح کی ہے، وہ بھی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی علامہ شعیب ارناؤت نے، ایسے علامہ عبدالقادر ارناؤت نے، ایسے ہی اور دیگر محدثین نے، محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے ایک طرف کی بات پیش کر دی اور اس حدیث کی صحت کو معتبر مان کر کے اسے ہم نے بنیادی طور پر بیان کر دیا، جن علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، موضوع کہا ہے، آخر ان ائمہ، ان محدثین کی بات کا ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں جو بات بہت ہی زیادہ اصولی ہے، بنیادی ہے، اس کو ان محدثین نے، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین جنہوں نے اس حدیث کو حسن یا صحیح درجے تک پہنچایا ہے اور اس کی سندوں پر لمبی گفتگو کی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کتاب کا حوالہ جس کتاب کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح، جو جاسم دوسری صاحب کی کتاب ہے، جو کویت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اصل میں جو اہل علم کا اس حدیث کے حکم کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے اور بالکل عجیب و غریب قسم کا تعارض دونوں میں دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مطلق طور پر موضوع کہہ دیا، ضعیف کہہ دیا، بے اصل کہہ دیا، انہوں نے انہی سندوں کو سامنے رکھ کر کے کہا، یا ان کے سامنے وہی حدیث کی سندیں آئی جس حدیث کی سندوں کا وہی درجہ تھا، یعنی جن اسانید کے اندر جھوٹے راوی موجود ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر گھڑنے والے راوی موجود ہیں، اس انداز کی جو سندیں تھیں وہی سندیں ان کے سامنے آئیں، اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا، جھوٹ قرار دیا، بے اصل قرار دیا، اور جن لوگوں کے سامنے دونوں طرح کی روایتیں آ گئیں اور شواہد کا پتہ چل گیا، جس کے اندر صحیح یا کم از کم جید درجے کی سندیں آ گئیں، صالح درجے کی سندیں آ گئیں، ان محدثین نے، ان ائمہ کرام نے الحمدللہ دونوں طرح کی باتوں کو سامنے رکھا، اور تمام قسم کی روایتوں کو، تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ معتدل فیصلہ کیا کہ الحمدللہ اس روایت کی سندیں بہت ساری جو ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو مرفوع ہیں، موقوف ہیں، اور الحمدللہ اس کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے، اور یہ کئی ایک روایتیں ہیں، اس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مجموعی طور پر جو حکم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی ہے، اس لیے یہ نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، جو پڑھنا چاہے الحمدللہ
پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے عوام کو، ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ اس حدیث کے اندر اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنی ساری فضیلت کیوں بیان کر دی گئی، اتنا زیادہ مبالغہ ہے فضیلت کے اندر کہ ڈیلی نہیں تو ہفتہ واری، نہیں تو ماہانہ، نہیں تو سالانہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سری جہری سارے گناہوں کے کام جو تم نے کیے ہیں سارے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اتنا مبالغہ ہے اس کے اندر، اس بنیاد پر علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور سندیں بھی سامنے ان کی جو آئیں وہ ضعیف آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے اسلام کے اندر جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور ایسی قرات کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں، رکوع میں پڑھا جائے، سجدے میں پڑھا جائے، سجدے سے اٹھ کر کے اس کے قومے میں پڑھا جائے، رکوع میں پڑھا جائے۔ اس طرح سے کوئی اور نماز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس طرح کی باتیں ان اہل علم نے کہی ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا ضعیف سمجھا ہے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، اگر حدیث کی سند صحیح ہے، حسن درجے تک پہنچتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان محدثین کے سامنے اگر حدیثوں کی یہ سندیں اگر آئی ہوتی جس کے اندر جس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، تو یہ ائمہ محدثین یہ باتیں کبھی نہ کہتے، لیکن ان کے سامنے ضعیف موضوع روایتیں آئیں، اس لیے انہوں نے حدیث کے درجے کو بھی دیکھا اور اس کے بعد جو طریقۂ نماز ہے اس کا فرق بھی دیکھا اور اس کے ثواب کے اندر جو مبالغہ پایا جاتا وہ بھی دیکھا، اس لیے اس پر ضعیف کا اور منکر کا یا ایسے ہی موضوع کا حکم لگا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں حدیث کی سند جب معتبر ہے، حسن درجے تک حدیث پہنچتی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات بہت زیادہ ثواب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، بے انتہا ہے، وہ کسی بھی نیکی کے اوپر کتنا بھی اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اس لیے کوئی غریب بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں، کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں کہ اتنا اجر و ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے، یہ بھی کوئی بہت زیادہ معتبر چیز نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کسی روایت کو موضوع بحث بنایا جائے، اس پر کلام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی ایسی نمازیں ہمیں ملتی ہیں شریعت کے اندر جس کا طریقہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں صلاۃ الکسوف کا طریقہ، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یہ طریقہ مختلف ہے۔ استسقاء کی نماز کا آپ دیکھیں طریقہ مختلف ہے۔ تو یہ ساری جو نمازیں ہیں ظاہر ہے کہ مستند طور پر صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، اس لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے اس میں نماز کا طریقہ الگ ہے یا اس کے اندر اس طرح سے بتلایا گیا ہے یا اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کہی جائیں گی جب حدیث یا وہ مسئلہ مستند طور پر ثابت نہ ہوتا ہو، لیکن جب وہ چیز صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے، کم از کم حسن درجے کو پہنچ رہی ہے وہ روایت، اس لیے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جن علماء نے اس کو ضعیف موضوع قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت ہی واضح عذر ہے۔ اسی طرح کی باتیں ان کے سامنے آئیں جو روایتیں سراسر ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بے اصل ہیں، تالف ہیں، حد درجہ ضعیف ہیں، واہی قسم کی روایتیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر حکم لگایا کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اسے بدعت قرار دیا۔ اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر جو بدعتیں پنپی ہیں، بدعتوں کا جو چلن ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ضعیف اور موضوع روایات کا بھی چلن ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر بدعتیں رونما ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں جو چیز معتدل ہے، جو رائے معتدل ہے، جو چیز صحیح اور درست اور مناسب ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نماز جن حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، اور بلا شبہ جب حدیث حسن درجے تک پہنچ رہی ہو شواہد کی بنیاد پر، متابعات کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنے میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہوں وہ بلا شبہ بلا تامل پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کے وقت صلاۃ تسبیح پڑھ لی تو کیا یہ تہجد نماز میں تہجد کا انداز اور ہے، تسبیح کا انداز اور ہے؟ تہجد ہر اعتبار سے ثابت شدہ متفق علیہ نماز ہے، اور تسبیح مختلف فی ہے۔ تسبیح کے بارے میں تو بعد میں ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کو نماز نہیں مانتے تھے، تو اس میں اختلاف ہے، لہذا اس کو آپ اس وقت میں نہ رکھیں۔ اس وقت میں آپ اصل میں ہر چیز میں کنسیشن کے عادی ہیں۔ آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تہجد کے وقت میں تاکہ ڈبل ہو جائے گی نا، تہجد بھی ہوگی تسبیح ہوگی، اتنے کنسیشن ہر جگہ نہ مارا کریں
कहीं कहीं पूरा काम कर लें, तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ें, तस्बीह को किसी दूसरे वक्त में पढ़ें, तहज्जुद से पहले पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, जो भी आपने करना है। तहज्जुद और तस्बीह इसको एक वक्त में एक नाम से न लें। सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीक़ा और वक्त क्या है? ये नमाज डेली पढ़ सकते हैं। सलातुत तस्बीह के बारे में और मुहद्दिसीन के दरमियान सख्त इख्तिलाफ है, और सही बात यह है कि सलातुत तस्बीह की रिवायत जो है उस रिवायत में शुबहात हैं और उसको नहीं पढ़ना चाहिए। एक भाई साहब हैं, इनका पूछना यह है कि सलातुत तस्बीह क्या ये कुरान और हदीस से साबित है? इसके बारे में वजाहत करें। कुछ अहादीस हैं, लेकिन उन अहादीस की सेहत और ज़ौफ़ को लेकर इख्तिलाफ है। तो बाज़ उलमा उस हदीस को सही मानते हैं या हसन मानते हैं, और बाज़ उलमा उस हदीस को ज़ईफ़, बल्कि बाज़ उलमा उस हदीस को झूठी और मनगढ़ंत मानते हैं। जैसे शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस हदीस को झूठी और मनगढ़ंत मानते हैं, और हमारी नज़र में यही बात राजिह है कि ये रवायत झूठी है, मनगढ़ंत है, इस पर बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए, क़त्अन अमल नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले की जितनी भी रवायतें हैं और जितनी भी सनदें हैं, कोई एक सनद भी कमज़ोरी से खाली नहीं है। सही बात यह है कि इसकी एक भी सनद सही नहीं है, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह वगैरह ने जो हुक्म लगाया है कि ये मनगढ़ंत है, यही बात सही है, कर ले जाए। तो वो जो 5 वक्त की है, जिसको ज़्यादा समझा गया उस पर अमल नहीं हो पाता है, और आदमी सलात तस्बीह के पीछे दौड़ रहा है। ये कितनी अजीब बात है, सोचे आप। हैरत की बात थी, खास तौर से जब रमज़ान का वक्त आता है, रमज़ान का महीना, तो एक आदमी जो एक वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, कभी नमाज से बहुत दूर भागता है, वो सलात तस्बीह पढ़ के ये समझ रहा होता है कि बस ज़िंदगी भर की नमाज की भरपाई होगी। इस नमाज ने हकीकत में बहुत बड़ा फितना बर्बाद किया है। सलात तस्बीह जैसी नमाज ने लोगों को हकीकी नमाज से बहुत दूर कर दिया है। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की राय बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मौजूद रवायत है, मनगढ़ंत रवायत है, हरगिज़ इस पर अमल नहीं करना चाहिए। और मैंने खुद इसकी सारी सनदों को देखा है, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से किसी भी सनद पर किसी भी एतबार से ये हदीस सही या हसन लगैरी सेहत और मकबूल के किसी भी दर्जे पर पहुँचने के लायक नहीं। के बार उलमा है, इसलिए हमारी नज़र में राज़ी यही है कि एक मनगढ़ंत नमाज है, लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ इस नमाज की कोई फजीलत बयान नहीं की है, इसलिए इस नमाज से दूर रहना चाहिए। अगर किसी को नमाज़ पढ़ने का शौक़ है तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। 5 वक्त की नमाज़ सही ढंग से पढ़ पा रहा है तो 5 नमाज़ों के आगे पीछे की जो सुन्नतें हैं, जिनको सुनने रवातिब कहा जाता है, उसकी पाबंदी करे। अगर ये भी कर पा रहा है तो रात में तहज्जुद की नमाज़ है, उसकी पाबंदी करे। अगर ये भी कर पा रहा है, सलात इशराक है, चाश्त की नमाज़ है, वो भी पढ़े। क्या नमाज़ों की कमी है? बहुत सारी नमाज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा के रखी है, उन पर आदमी अमल नहीं कर रहा है और सलात तस्बीह के पीछे दौड़ रहा है। तो इसलिए बेहतर यह है कि वो नमाज़ पढ़ें आप जो नबी से साबित है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। सलात तस्बीह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं पढ़ा है। क्या तस्बीह नमाज पढ़ना जायज़ है? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मेरे नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़। तस्बीह देखो, आप वैसे नफिल पढ़ें, ज़रूर जिस रिवायत में शक है आपने वही काम ज़रूर करना है। ज़िंदगी में एक दफ़ा करो, साल में एक दफ़ा करो, महीने में करो, हफ्ते में करो, एक दिन करो, ये और फिर उसका एक ख़ास तरीका है, और वो मैथमेटिकली वो तरीका है, इतने दफ़ा उसमें पढ़ना है, इतनी दफ़ा रुकू में, इतनी दफ़ा सजदे में। तो आदमी वो गिनती में ही लगा रहता है, उसकी नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी जिस तरह यार लोग सलातुर रगाइब रजब में नमाज पढ़ते हैं, ख़ास वो गिनती के तहत। कि सलातुत तस्बीह की नमाज का क्या मसला है? ये नमाज सही है, सुन्नत से साबित है, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? तो आइए सबसे पहले हम सलातुत तस्बीह के बारे में जो हदीस है वो हदीस हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि ये हदीस सही है या नहीं, या ये नमाज हमको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद और अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से आपने कहा, या अब्बास, अय अब्बास, या अम्मा, अय मेरे चचा, अला ओती का, क्या मैं आपको एक चीज़ न दे दूँ? अला अमनहु का, क्या मैं आपको एक गिफ्ट न कर दूँ? अला अहबू का, क्या आपको एक मैं चीज़ अता न कर दूँ? अला अफ़अलु बिका अशरा खिसाल, क्या मैं आपको 10 ऐसी बातें न बताऊं? इज़ा अंत फ़अल्त ज़ालिका, अगर वो 10 बातें आपने पूरी कर ली, गफ़र अल्लाहु लका ज़ंबक, तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा। अव्वलहु व आखिरहु, पहले के भी गुनाह, बाद के भी गुनाह, व क़दीमहु व हदीसहु, नए गुनाह, पुराने गुनाह, व ख़ताअहु व अमदहु, जाने में किए गए गुनाह, अनजाने में किए गए गुनाह, व सग़ीरहु व कबीरहु, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, व सिर्रहु व अलानियतहु, छुपे गुनाह, खुले गुनाह। अशरा खिसाल, 10 काम आपको क्या करने हैं? अन तुसल्ली 4 रकात, कि आपको 4 रकात नमाज़ पढ़ना है। तक़रअ फ़ी कुल्लि रकातिन बिफ़ातिहतिल किताबि व सूरा, हर रकात में आप सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। फ़इज़ा फ़रग़्त मिनल क़िराअह, और जब आप क़िराअत से फ़ारिग हो जाएंगे,
فی اول رکعتن، پہلی رکعت میں، فقل وانت قائم، تو اسی قیام کی حالت میں آپ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ کہیں گے 15 مرتبہ، 15 مرہ، 15 مرتبہ آپ کہیں گے. ثم ترکعوا، پھر آپ رکوع کریں گے، فتقولها وانت راکع، اور رکوع کی حالت میں بھی آپ اس کو 10 مرتبہ کہیں گے. پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے اور اس کو آپ 10 مرتبہ کہیں گے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور اس کو آپ 10 مرتبہ کہیں گے. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ اس کو 10 مرتبہ کہیں گے. پھر آپ دوبارہ سجدہ کریں گے اور اس کو 10 مرتبہ کہیں گے. تو اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائے گا. اور اس طریقے سے تفعل ذلک فی 4 رکعات، چاروں رکعت میں آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، یعنی 75 75 75 75 4 بار. ٹوٹل یہ جو تسبیح ہے یہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں ہو جائے گی. اس کے بعد وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر آپ ہر روزانہ 1 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ففی کل جمعۃ مرۃ، تو کم سے کم جمعہ کو آپ ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیں. فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، اگر ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینہ 1 بار پڑھ لیں. فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، اگر سال میں بھی 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں، زندگی میں کم سے کم 1 بار پڑھ لیں. یہ حدیث ہے، اور حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1297، اور یہی الفاظ ابن ماجہ کے اندر بھی ہیں، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1387. اور یہ حدیث حضرت ابو رافع سے بھی روایت ہے، ترمذی کے اندر کتاب الوتر حدیث نمبر 482. اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں، سنن کبریٰ للبیہقی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں، اتنی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے. اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کی نظر میں کیسی ہے. تو بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. موجودہ دور کے محدثین میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن بہت سارے علماء اور محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے ایک راوی کی بنا پر کہ بھئی وہ ثقہ تو ہے لیکن اتنا ثقہ نہیں ہے کہ اس کی یہ منفرد روایت لی جائے، اس لیے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. اس حدیث کو ضعیف قرار دینے والوں میں امام ترمذی ہیں، امام عقیلی ہیں، امام ابن العربی ہیں، امام نووی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، امام المزی ہیں. ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ہم کس کی بات کو صحیح مانیں، جو علماء اس کو صحیح کہہ رہے ہیں یا جو علماء اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں؟ تو راجح بات، دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہ نظر آتی ہے کہ یہ 2 نماز سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ پہلی بات، یہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت میں جو اصل ہے وہ منع ہے. کوئی بھی عبادت ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک دلیل صحیح اور صریح دلیل سے وارد نہ ہو. نماز کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، واضح اور صحیح دلیل نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے، اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف، بلکہ بہت سارے علماء نے موضوع قرار دیا ہے، اور اس کی کئی سند جو ہے ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ اتنی بڑی فضیلت کی یہ نماز ہے، اس کے باوجود جن ائمہ نے دین کے اندر اجتہاد کیا، جو ائمہ مجتہدین ہیں، بالخصوص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام ائمہ میں سے کوئی بھی اس نماز کے پڑھنے کا قائل نہیں، کسی نے بھی اس نماز کو مستحب قرار نہیں دیا ہے. چوتھی بات یہ کہ اگر یہ نماز شریعت سے ثابت ہوتی، مشروع ہوتی، تو یہ صحیح سند سے، بے داغ سند سے ثابت ہوتی. اس لیے کہ اتنی عظیم اس کی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب کہ شاید کسی نماز کا اتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہو کہ چھوٹے بڑے کھلے چھپے پرانے نئے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور پھر یہ نماز عام نمازوں سے بالکل الگ ہے. اس کا طریقہ، سجدے میں ہمیں جو عام تسبیح پڑھتے وہ نہیں پڑھنا، رکوع میں جو عام تسبیح پڑھتے وہ نہیں پڑھنا، بلکہ ایک خاص تسبیح پڑھنا ہے.
طریقہ الگ ہے، فضیلت عظیم ہے، اور اس کے باوجود ایک ایسی سند سے آ رہی جس سند پر کلام ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ اس نماز کو شوق و ذوق سے پڑھتے، اور ایک بڑی تعداد میں یہ حدیث جو ہے ہم سے صحابہ سے ہم کو ملتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس نماز میں جو عجیب و غریب اختیار دیا گیا ہے کہ کبھی بھی پڑھ دو، یا تو روزانہ پڑھ دو، جمعہ کو پڑھ دو، مہینے میں پڑھ لو، عمر میں پڑھ دو، سال میں پڑھ دو، یہ اختیار بھی جو ہے کسی اور نماز کے بارے میں نہیں ملتا ہے۔ اس اختیار کی وجہ سے بھی اس نماز کے تعلق سے ذہن میں ایک قسم کا خلجان، اسی لیے امام ابن خزیمہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں کہ اگر اس کی سند صحیح بھی ہو تب بھی ذہن کے اندر، نفس کے اندر اس نماز کو لے کر کے ایک قسم کا خلجان محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو نمازیں صحیح سند سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کیا ہے، صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے، اور جن کو امت ایک تواتر کے ساتھ کرتی چلی آئی ہے، ان نمازوں کا ہم اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اور جس نماز کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، اس نماز کو نہ پڑھیں تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آخر میں یہ بھی کہوں گا، چونکہ بہرحال بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اگر کسی کی طبیعت اس قول کی طرف راغب ہوتی اور کوئی پڑھتا ہے، ہم اس کو بدعتی قرار نہیں دیتے، اس کو غلط نہیں قرار دیتے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ بہتر ہم اس کو قرار دیتے ہیں کہ اس نماز کو نہ پڑھا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں پہلے تو روایتیں جو آئی ہیں سب علت ہیں، جمع نہیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ حدیث کب بیان کی گئی ہے، حدیث کب بیان کی گئی ہے، تو اب باقی رہتی ہے ترجیح، اور وہ یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے باقی تمام صحیح حدیثوں کے مقابلے میں، لہٰذا اس روایت پر عمل نہیں ہوگا، یہ مرجوح ہے۔ راجح وہ ہے جو عام عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا دن اور رات کی نمازوں کا، جیسا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صلاۃ اللیل والنہار ایک روایت میں رات کی نماز اور دن کی نماز دو رکعت ہے، دو رکعت ہے۔ اسی طریقے سے رات کی نماز کے بارے میں آیا کہ آپ رات کی نماز دو رکعت ہے، یہاں تک کہ اگر فجر کے طلوع ہونے کا ڈر ہو جائے تو ایک رکعت وتر پڑھ کر اپنی رات کی نماز کو ختم کر دو۔ تو عام جو معمول ہے، جو صحیح حدیثیں آئی ہیں جس میں تسبیحات اور اذکار کا ذکر ہے، ان کو ترجیح دی جائے گی اس روایت پر جو صلاۃ التسبیح کے متعلق ہے، جس میں 4 رکعت کو اکٹھی پڑھنے کا اور اس میں تسبیحات کی زیادتی ہے اور ایک الگ طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا جو عام روایتوں میں نہیں ملتا ہم کو، تو یہ شاذ ہو گئی، یہ حدیث مخالفت کر رہی ہے، لہٰذا ترجیح جو تھرڈ طریقہ ہوتا ہے عمل کا، دوسری صحیح حدیثوں کو اس پر ترجیح دی جائے گی اور اس پر عمل ہوگا۔ آدمی نفل نمازیں صبح شام پڑھے گا، دو رکعت جتنی چاہے وہ پڑھنا، جیسے رات کی نماز جتنی چاہے دو رکعت پڑھے گا، ہر دو رکعت پر اس کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ دن کی نمازیں جتنی چاہیں وہ دو پڑھے گا، سوائے ممنوع اوقات کے۔ البتہ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھے گا کیونکہ یہ مخالفت ہے، یہ شاذ روایت ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری عبادتوں کے متعلق کچھ اصول اور قواعد ہیں، جیسے یہ نماز ایک عبادت ہے نا، تو عبادتوں کے متعلق کچھ اصول اور قواعد ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی عبادت ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی صحیح حدیث سے دلیل نہ ملے۔ ذہن میں رکھیے، آخری بات کیا ہے کہ کوئی بھی الاصل فی العبادت المنع یا الحظر، ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ عبادتوں کی جڑ، عبادتوں کی اصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قسم کی عبادت کو سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے قاعدہ یہ پہلی بات۔ صحیح حدیث ایتھنٹک روایت سے ثابت ہے کہ یہ عمل، یہ اس قسم کی عبادت کی اجازت دی گئی ہے تو آپ کیجیے۔ اگر صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو وہ عبادت کیا کی جائے گی؟ شروع کی جائے گی؟ وہ عبادت کی جائے گی نہیں، یہ قاعدہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2، اگر حدیث مضطرب ہے، مختلف ہے، جیسے سند میں کلام، متن میں نکارت، تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، صحیح حدیثوں پر عمل ہوگا۔ حدیث مختلف ہے، روایت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر عمل نہیں ہوگا جو اس حدیث کے متعلق ہے، کسی صلاۃ و تسبیح کے متعلق۔ نمبر 3، ائمہ میں سے، محدثین میں سے کسی نے بھی اس کو مستحب بھی نہیں قرار دیا ہے، کس کو؟ صلاۃ التسبیح کو۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ نماز نہیں پسند کی گئی ہے صلاۃ التسبیح، اور اس کو مستحب کسی امام نے نہیں قرار دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کلی طور پر اس کا انکار کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات، اگر یہ حدیث مشروع ہوتی، اگر یہ نماز صلاۃ التسبیح مشروع ہوتی، مطلب اجازت ہوتی اسلام میں اس کی، تو ائمہ سے ضرور منقول ہوتی، محدثین فقہاء، میں نے کہا نا شروع میں یہ بات، سلف اتنے گزرے ہیں بھائی، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک کے درمیان کتنے ائمہ، کتنے محدثین، کتنے فقہاء گزرے ہیں، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا، ان کے شاگردوں کا، محدثین کا، ان کے شاگردوں کا، ان کے شاگردوں کا، فقہاء، محدثین، کہیں بھی جو ہے نقلی منقولی نہیں ہے ان سے کہ ان لوگوں نے اس قسم کی کوئی نماز پڑھی ہو۔ روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہے ان کا، جبکہ دیگر تمام قسم کی نمازوں پر ان کا عمل ہے۔ کوئی بھی نماز آپ لے لیجیے، آپ استخارہ کے متعلق حدیثیں ہیں یا نہیں، عمل ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین استخارہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ صلاۃ الاستسقاء کرتے تھے، بیمار ہوتے تو نماز پڑھتے تھے، جمعہ، مسافر سفر میں جو ہے 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا، جتنی نمازیں ہیں مختلف قسم کی، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں یا نفل نمازیں ہوں، سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، اس پر عمل رہا ہے سلف میں۔ یہ ایک واحد نماز ایسی ہے جس کے بارے میں عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیسے پتہ، روایتوں میں نہیں ہے، ان کی سیرتوں میں نہیں ہے، جبکہ ان کی سیرتوں میں دیگر عبادتوں کا ذکر ہے، روزے رکھنے کا ذکر ہے، نفل نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے، نمازیں بہت پڑھتے تھے وہ لوگ، رات کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، دن کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن صلاۃ التسبیح پڑھی ہے انہوں نے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی صحت ہوتی، جبکہ فائدہ دیکھیے اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، چھوڑتے تھے وہ حدیث صحیح ہوتی تو، کیونکہ یہ حدیث اپنے شروع میں کہ تمہارے پچھلے اگلے شروع پرانے نئے چھوٹے بڑے انجانے میں کیے گئے، جان بوجھ کے کیے گئے۔ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرو تو صرف 1-2-4 رکعت کی نماز سے معاف ہو، عام حدیث سے اس کے خلاف ہے۔ یہ بندر نکارت جو ہے نا، عام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، عام حدیث سے موجود ہے، بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو نمازوں سے جیسے جمعہ کے متعلق آئی ہے، ایک جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے تو اگلی جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سے گناہ ہیں یہ؟ چھوٹے گناہ۔ تو نمازوں کے متعلق آیا ہے اجر، لیکن اس حدیث میں جو اجر بتایا گیا ہے ایسی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح روایت میں۔ اس میں یہ ہے کہ بس 4 رکعت یہ پڑھ لو سارے معاف، ایک بات۔ دوسرا، اختیار دیا گیا ہے، مرضی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے پڑھو، سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے پڑھو، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، بلکہ اپنی امت کو ابھارا ہے 12 رکعت روزانہ پڑھنے پر۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، نفل نماز ہے، غیر موقدہ ہے، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ صلاۃ کیا کہتے ہیں اس کو، تحیۃ الوضو کے بارے میں بھی آیا ہے، 2 رکعت وضو کے بعد جو نماز پڑھی جاتی، جب بھی وضو کرو تو 2 رکعت پڑھنا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کا بھی اجر بتایا گیا ہے۔ تو ایسی نمازوں کے اجر بتایا گیا، لیکن اس حدیث میں جو اجر بتایا گیا ایسی کسی ایک حدیث میں نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھ لو 1 مرتبہ تو ساری زندگی کے گناہ معاف۔ وہ بھی کون سے گناہ، پہلے کے، بڑے چھوٹے، اور الفاظ غور کر رہے ہیں آپ، اسی لیے نکارت اس کو کہتے ہیں، بڑے چھوٹے، پرانے نئے، شروع کے بعد کے، اور انجانے میں کیے گئے یا جان بوجھ کے کیے گئے، اور ایک ہے اکیلے میں کیے گئے یا پبلک میں کیے گئے، ایسا ہے کہیں؟ آپ دیکھیں، اسی لیے علماء نے کہا نہیں، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک روایت میں نہیں بیان کیا، بلکہ توبہ کی دعوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، قاعدہ ہے یہ۔ کیا قاعدہ ہے؟ بڑا گناہ جو اس حدیث میں بتایا گیا کہ 4 رکعت سے معاف ہے، بڑا گناہ توبہ کے بغیر معاف۔ کوئی ایک صحیح حدیث آپ مجھے بتائیں کہ نماز سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، صرف نماز پڑھنے سے نہیں، توبہ، معافی مانگنا، استغفار، کیونکہ نصوص آئے ہیں اس سلسلے میں، نصوص آئے ہیں، آیتیں موجود ہیں، توبہ کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جو توبہ ضروری ہے، یہ جو نمازوں سے، روزوں سے، جمعہ سے، عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، یا وضو کے چھینٹوں سے، کون سے گناہ ہیں؟ قاعدہ ہے باقاعدہ، قاعدہ ہے باقاعدہ، کیا؟ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر بڑے گناہوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگو،
بس وہی ایک راستہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کے فتاوے اپنی جگہ ہے. یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس پر عمل نہیں ہوا ہے. سند میں اختلاف، متن میں نکارت، اگرچہ سند کو مان بھی لیا جائے جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند صحیح ہے، تو متن میں نکارت پائی جاتی ہے. لہٰذا اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ سلف نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. یہی خیر